الرحمن الرحیم آج میں قومی ہیرو میجر عزیز بٹی شہید کے مزار پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک تو آئیں سب سے پہلے تو ہم ان کے مزار پہ فاتح خوانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو میجر صاحب کے گھر جہاں پہ ان کا پیدائش ہوئی، جہاں پہ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جہاں پہ وہ جوانی کی منزلوں تک پہنچے اور پاک فوج میں پھر جوائن کیا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے، اور ان کے گھر کی بھی ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ شہید کے مزار پہ فاتح خوانی کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ ان کے درجات یقیناً بلند ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ تو میرے ساتھ آئیں اور ہم میجر صاحب کے جو ان کی رہائش تھی وہاں پہ چلتے ہیں، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ میجر عزیز بٹی شہید نشان حیدر جو ہیں وہ کس جگہ پہ رہے، کس مکان میں رہے، اور کہاں پہ وہ بڑے ہوئے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بشیر صاحب، جو میجر عزیز بٹی شہید نشان حیدر کی جو آبائی حویلی ہے یہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہیں، ان کی فیملی کی طرف سے اس گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حویلی میں اب تک کون کون آ چکا ہے۔ سر اسی کمرے میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنرل ضیاء صاحب، نواز شریف صاحب اور جنرل ریڈ شریف تک جتنے بھی چیف ہیں یہاں سر بیٹھ کے گئے ہیں۔ اور اسی کمرے میں جب عزیز بٹی شہید ہوئے نے یہاں جستے کا کے بٹ رکھا گیا تھا، یہاں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ 2 بندے زندہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بٹی صاحب کو وردی حالت میں دفن کیا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ جب ان کو لحد میں اتارا گیا تو اس وقت ان کی جو جستے خاکی تھا اس کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ کہہ رہے تھے سجے کندھے سے خون بہہ رہا تھا، سر پہ مٹی لگی تھی، پورا خون سے چہرہ خون کا قطرے خون کے گرے ہوئے تھے۔ تو جب ہم نے جنازہ یہاں سے اٹھایا قطرے خون کے گرنے شروع ہو گئے تھے۔ ان قطروں میں عزیز بٹی والدہ کو عزیز بٹی تصویریں نظر آتی تھی۔ جب بٹی صاحب کو دفن کیا پورا چہرے دبدبے میں خون تھا، کلین شیو تازہ سی، کنگھی ہاتھی لگی سی، سجے کندھے خون بہ رہے سے، اس سے انہوں نے چھم جوڑے سے فون کیا بٹی لاہور پہ قبضہ ہو رہا ہے، 30,000 انڈین فوج ہے، 600 ٹینکا دا حملہ ہے، 50 جنگی جہاز نے انڈیا نے چکر کھیڈے ہے، اور ہماری فوج جو چھم جوڑی ہے اور چمنڈا محاذ میں موجود ہے، لاہور ہماری فوج موجود نہیں ہے۔ آپ 5 دن لگاتار جگراتے بھی ہیں، آپ 195 بندے ہیں، لاہور پہ قبضہ ہو رہا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عزیز بٹی سے جواب دیا تھا کہ جس کی ماں کا نام آمنہ ہو، باپ کا نام عبداللہ ہو، بھارت کیا پوری دنیا لاہور نہیں فتح کر سکتا۔ آئی تھے اچھا، نذیر بٹی، بشیر بٹی، عزیز بٹی، سردار بٹی، رشید بٹی، تارا بی بی، کیپٹن فضل کریم دی بی بی، تے رشیدہ بی بی، ایڈمرل جنرل شریف صاحب دی بی بی۔ ایسا کمرہ بٹی صاحب دا سی جس کمرے سے انہوں نے شہادت دی بشارت حاصل۔ چلیں آئیں جی یہ کمرہ ہمیں دکھائیں پہلے، سب سے پہلے جو میجر عزیز بٹی بٹی صاحب کا کمرہ تھا۔ ستمبر کی رات کو یہاں انہوں نے آخری رات گزاری، یا 2 ستمبر کی رات کو یہاں بیٹا صبح جب 10 بجے ٹیلی گرام دیا بیٹا چھوڑ کر جاتے ہیں سوتا اور سویا ہوا، تو اب والد صاحب کہتے ہیں اس کو جگانا نہیں ہے، یہ مجھے جانے نہیں لاہور دے۔ میں بچہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ سر میجر ظفر جوید بٹی صاحب کا جس کا میں ملازم ہوں، یہ لاہور میں رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا ہے بابر بٹی، اور ان کی فیکٹری ایک ٹاؤن 3-4 مربع زمین ہے، یہ ان کا بڑا بیٹا ہے۔ اور جو یہ والی جو تصویر ہے یہ اوریجنل ہے یا یہ بھی سر اصل تصویر ہے؟ یہ میجر صاحب کی 12 سال کی عمر کی تصویر ہے۔ عزیز بٹی صاحب کے سب سے بڑے بھائی تھے جنہوں نے وہ تصویر بنائی ہے، آپ کو بتایا ہے۔ یہ ان کا کمرہ تھا، ان کا بیٹا ایک خالد ہے، آگے پوترا بلال بٹی ہے۔ یہ سر میجر عزیز بٹی صاحب کا چھوٹا بھائی تھا جو زیادہ گاؤں میں رہتا تھا، آج سے 6 مہینے پہلا سردار بٹی صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ میجر صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی رشید بٹی ہیں جن کا قد 6 فٹ 5 انچ ہے، یہ زندہ ہے اور لاہور میں ہے۔ کہ والد صاحب کا کمرہ ہے، یہاں انہوں نے 78 تک اپنی عمر گزاری ہے۔ یہ جو تصویریں بٹی صاحب کی لگی ہے یہ اصل ہے، یہ میجر عزیز بٹی کی تصویر ہے، اصل تصویر لگی ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جس اسکول میں بٹی صاحب پڑھے ہیں، یہ ایک یہودی نے اسکول بنایا تھا، اس کا نام تھا دا ایلس قدوری اسکول فار انڈین۔ اس اسکول میں عزیز بٹی کا والد صاحب ماسٹر تھا، اور یہ بابو جی لکھے ہیں عزیز بٹی والد صاحب ہیں، یہ سردار بٹی صاحب ہیں، یہ عزیز بٹی 9 سال کے کھڑے ہیں، یہ بشیر بٹی 11 سال کے کھڑے ہیں، یہ دونوں بھائی شہید ہوئے ہیں۔ اس اسکول میں بٹی صاحب پڑھے ہیں، تمام بچے تقریباً عزیز بٹی فیملی کے یہیں پڑھے ہیں، عبداللہ بٹی صاحب کے۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ بڑے بھائی نذیر بٹی نے بنائی ہے۔
साहब ये जो घर के बाहर ये जो जगह हमें नज़र आ रही है मखसूस, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। यहाँ सर इनके वाला साहब नमाज़ पढ़ते थे। जो थड़ा बना है यहाँ वो मटके रखते थे पानी के। ये जो ब्लैक बोर्ड बना है ये हर 10 साल के बाद नया बनता है। यहाँ वो डेली अल्लामा इकबाल का शेर लिखते थे। अच्छा, ये जो दरवाज़ा है इसके ये क्या है सर? ये सर तो जो लकड़ी के हैं ना ये 1932 के हैं। ये वो दरवाज़ा है जिसकी इनकी गुजरगाह थी। गांव बहुत दूर था, ये सारा जंगल था। अच्छा। एक ये इस दरवाजे की ये निशानी है कि अजीब भट्टी साहब की जंज भी इसी दरवाजे रास्ते गई है और इसी गांव में शादीशुदा है। ये जो कुआं है बशीर साहब, इसके बारे में कुछ बताएं। ये सर अजीब भट्टी साहब के दादा अबू ने 1924 में कुआं बनाया था। उनके अंदर नेम प्लेट लगी हुई हैं। और ये अजीब भट्टी के दादा अबू ये 7 भाई थे। एक भाई का नाम था साहबदीन। उनके घर अजीब भट्टी की शादी हुई है। तो नूरदीन भट्टी अजीब भट्टी का सक्का दादा था। ये 7 भाई था। एक भाई कुतुबुद्दीन जो जनरल रेडशिव का खानदान शुरू हो जाता है। ये 7 भाइयों की औलाद है। जो ये कुआं है ये फंक्शनल है या ख़त्म हो गया? ये सर असल कुआं है। ये इसलिए हम ऊपर से बंद किया कि कोई बच्चा ना गिर जाए। बच्चे जब मेहमान आते हैं इसके ऊपर बैठते हैं, कोई बच्चा बीच में ना गिर जाए। असल कुआं है 70-80 फुट गहरा है और अभी ये फंक्शनल है? असल है सर, बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया।